میرے شوہر اچھا خاصا کما لیتے تھے، اس لیے میرے گھر کے سارے کام میری نوکرانی ہی کرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہی مجھے کہہ کے گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیجئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے ملازمہ ڈھونڈ کر لاؤں۔ پھر ایک شام ایک میری ہی عمر کی عورت میرے گھر آئی، شکل سے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی اور کہنے لگی مجھے کام پر رکھ لیں، مجھے بس 2 وقت کی روٹی چاہیے اور رہنے کے لیے کوارٹر، میں اور کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا، میں نے سارے گھر کا کام بڑے اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی، اگر آتی بھی تو گھونگھٹ ڈال لیتی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہیں عبادت کرتی رہتی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، چاہے کچھ بھی ہو جا۔ ایک رات کے 10 بجے میری بڑی بہن آ گئی، میں نے جا کر علماء کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شوہر بھی ابھی گھر نہیں آئے تھے کہ میں باہر سے ہی پڑو منگوا لیتی۔ مجبوراً مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ مجھے ملازمہ پر غصہ تو کافی زیادہ تھا مگر میں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے ایک بار بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے، اس لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں نئی ملازمہ کو ہاتھوں سے کیسے گنوا سکتی تھی جو کام کرتی رہے، بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگتی ہیں۔ سے بھی نہ لے اور مفت بھی نہیں تھی، اس کا سر شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا بھی۔ مجھے لگتا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، اسی لیے کمرے میں عبادت ہی کرتی رہتی ہے، مگر کبھی مجھے یہ سب ڈھونگ لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کسی دن اس راز سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی کہ آخر کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہیں یا کچھ اور کرتی ہیں۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا، بہت ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہیں آیا۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی ایک انسان سے دم کروا لو، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ میں کہاں کسی نیک انسان کو جانتی تھی سوائے اپنے کام والی کے، اسی لیے بچے کو لے کر اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ حسب معمول اس کا دروازہ بند تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسے بہت آوازیں دی کہ بیٹی کو دم کروانا ہے، دروازہ کھولو، مگر اس بندی نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو میں چوری چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی مگر مجھے کچھ نہ ملا سوائے اس کی شادی کی تصاویر کے۔ وہ کافی سال پرانی تصاویر تھی جس میں میاں بیوی دونوں نے گھونگھٹ اور سپرے سے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کے کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آواز میں بھی آتی تھی۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی کو ملازمہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی باجی میرا گھر والا کبھی کبھی آ جاتا ہے گاؤں سے ملنے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھ سے ملوانا۔ میری بات پر اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کا شوہر ہی ملنے آتا ہے یا کوئی اور چکر چلا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور تیار ہو کر کسی کو فون کیا اور کہنے لگی آج بی بی گھر پہ نہیں ہے، میں بھی اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کس کو بلانے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور جو شخصیت قدرے داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ تو میرا ہی شوہر تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کے سامنے چلی آئی۔ میرے شوہر کے رنگ اڑ گئے، کہنے لگا مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے، آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں میری اس سے شادی ہوئی تھی، پھر میں شہر آ گیا تو اس کو بھول گیا اور کچھ عرصے بعد تم سے شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ یہ اتنے سال اکیلی رہی مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں، اب صرف کچھ دنوں کے لیے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزارے۔ میں اس کی آخری خواہش کو انکار نہ کر سکا، اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ ملازمہ کی وفات ہو گئی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور بہت اچھی تھی، اب بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔
آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.